ہمیشہ علمی بات کرتا ہوں اور کرنا جانتا ہوں. اچھا اب میں علمی بات آپ سے یہ کرتا ہوں کہ آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں، رائٹ؟ ہاں جی. اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ جو سورت آل عمران کی 81 آیت آپ نے پڑھی، ہاں جی. اس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے میثاق لیا، ٹھیک ہے؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبیین یعنی کہ وہاں پہ جمع کا جو وہ صیغہ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ تمام انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا، رائٹ؟ جی. اچھا تمام انبیاء میں کوئی ایکسکلوڈ تو نہیں ہے نا، سارے ہی شامل ہیں نا؟ ہاں جی. تو یہ بتائیں یہ میثاق مرزا صاحب سے لیا تھا کیونکہ آپ مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں، تو یہ میثاق مرزا صاحب سے بھی لیا گیا تھا؟ جی یہ جواب دے دیں اس کو. مرزا صاحب تو اس وقت تھے ہی نہیں، جو نبی بعد میں آیا ہے اس سے کیسے اس وقت میثاق لیا جا سکتا ہے؟ وہ تو اس وقت تھے ہی نہیں. چلیں اس طرح سمجھ لیتے ہیں، آپ نے سوال کیا تو اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں. یہ بتائیں یہ میثاق کب اور کہاں لیا گیا تھا؟ یہ میثاق جو ہے کہاں لیا گیا تھا؟ ٹھیک ہے ٹھیک. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے میثاق لیا تو کب لیا اور کہاں پہ لیا؟ کہاں پہ لیا مطلب میثاق کیسے لیتے ہیں؟ وہ کو فزیکلی تو نہیں نا. چلیں ٹھیک ہے، فزیکلی نہیں لیا آپ نے یہ کہہ دیا، تو اسپرچل لیا. ظاہر ہے وہ میثاق تو اسپرچل کہاں پہ لیا؟ میں تنوازن پوچھا نہیں، میں کہا بھائی بہت کوائٹ ہے کم. کہاں پہ لیا؟ عالم ارواح میں لیا. ٹھیک ہے جی، عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ یار بیچ میں نہ بولنے دینا، اچھے انداز سے بات ہو رہی ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر یہ میثاق لیا، رائٹ؟ ویسے اوورآل لنکس بہتر ہے. تو اس وقت تو کوئی نبی نہیں تھا. ابھی آپ نے مرزا صاحب کو جیسے سائڈ پہ کر دیا کہ مرزا صاحب تو بعد میں آئے، اس وقت ابھی تو ایک نبی بھی نہیں آیا فزیکلی. تو کیا مرزا صاحب اسپرچلی وہاں پہ موجود تھے جب یہ میثاق لیا جا رہا تھا؟ کیونکہ وہ نبی ہیں آپ کے عقیدے کے مطابق. اچھا مرزا صاحب نہیں تھے اسپرچل، باقی انبیاء تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں بالکل باتوں کا اپنی جواب دے چلے جا آپ دے دیں، میں جواب میں میں کہہ رہا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت موجود تھے، اور جو ان سے پہلے انبیاء گزر چکے تھے یہ میثاق ان سے لیا گیا. باقی یہ نذیر صاحب بیٹھے ہیں، نذیر صاحب نہیں بات آپ سے ہو رہی ہے نا بھائی. ہاں میرے سے ٹھیک ہے، آپ کی بات ہو رہی ہے، نذیر صاحب زیادہ بہتر. میں نے مشکل پوچھ لی. اچھا چلے نذیر بلال صاحب آپ نے پوچھا، میں یہ نہیں آپ کو کہہ رہا. اسٹارٹ کرنا تو ادھر آیا. وہ اصل میں انہوں نے کہا تھا بات آپ کریں نا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ سے بات ہو رہی تھی. ریکویسٹ کی تھی نا ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے صحیح. نذیر صاحب سے کر لیتے ہیں. کی بات ہے یار کہ ودرو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ پھر آپ کہتے ہو کہ دیکھو بات کرنی ہے. وہ آپ کو اس لیے کہہ رہے کیونکہ شاید نذیر صاحب کے پاس کچھ زیادہ ایڈ کرنے کے لیے اس میں کوئی علم کے لیے بیٹھے نا یا کچھ بھائی. نہیں میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ کوئی ایڈ نہیں کر سکتا بھائی، میں نے نہیں یہ کہا کہ کوئی ایڈ نہیں کر سکتا. میں نے ڈینائی نہیں کیا کہ کوئی ایڈ نہیں کر سکتا، میں نے یہ نہیں کہا. میں نے یہ کہا ہے کہ ایچ ایس صاحب نے کہا تھا پاکستان صاحب اس سے بات کریں. آپ نے ریکویسٹ کیا تھا کہ آپ پاکستانی بھائی سے بات کرنا چاہتے ہیں، اس لیے پھر ہاں جی ہم ہار گئے ہیں. پر نذیر بھائی اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں یا بات کرنا چاہیں. اصل میں میں شعیب راجہ صاحب سے ایک کوشچن کرنا چاہتا ہوں، اس میں پھر ساری یہ باتیں سمجھ آ جائیں گی. اگر وہ مجھے ایک بات سمجھا دیں نا تو اس کے بعد یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ بزرگ ہیں عبد القادر جیلانی رحم اللہ، جو امت میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں اور یہ بھی ان کو مانتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میرا وجود میرے دادا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے، عبد القادر کا وجود نہیں. یہ انہوں نے کیوں بات کی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، یہ کیسا اسلام ہے جو اپنے وجود کو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود کہہ رہے ہیں. یہ مجھے سمجھا دیں، پھر بعد میں ساری باتیں سمجھ جائیں. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعت کا یہ دعویٰ ہے کہ آؤ قرآن سے بات کریں، قرآن سے بات کریں، قرآن سے بات کریں. اب جب میں نے قرآن سے بات کرنے کی کوشش کی ہے تو نذیر بلال صاحب نے ایک کتاب کھولی ہے جس کا نام ان کو پتا ہے. ابھی میں ان سے ریفرنس مانگ لوں کہ یہ کون سی کتاب ہے اور کس نے یہ بات لکھی ہے تو وہ ایک الگ موضوع کی طرف ہم چلے جائیں گے. ابھی ہم بات غوث اعظم پہ نہیں کر رہے، یا میں یہاں پہ غلام رسول راجگی صاحب کو یہاں پہ کھول کے بیٹھ جاؤں کہ کوئی کتاب کو آپ کہیں گے بھائی قرآن سے بات کریں، قرآن پہ بات کریں. تو میں نے جو سوال کیا ہے وہ خالصتاً
قرآن پاک سے کیا ہے اور آپ جا رہے ہیں غوث اعظم کی طرف. جب ٹاپک ہمارا غوث اعظم ہوگا تو ہم غوث اعظم کا آپ کی کتابوں سے دکھا دیں گے کہ مرزا صاحب نے غوث اعظم جن کو ہم پیر عبد القادر جیلانی شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں, مرزا صاحب نے ان کی فضیلت کے بارے میں کیا لکھا ہے, تو وہ میں آپ کی کتاب سے نکال کے آپ کو دکھا بھی دوں گا. اور مرزا صاحب نے کشف میں کیا لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی صاحب نے ان کے ساتھ ان کا کیا مکالمہ محاطبہ ہوا, وہ بھی میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا. لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں قرآن پاک سے, تو بہتر ہم قرآن کی طرف ہی رہیں اور اللہ کی کتاب سے فیصلہ کر لیں, کیونکہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن سے بات کریں. تو میں نے آپ سے یہ سوال کیا ہے نذیر صاحب, جو میں نے پاکستان سے کیا ہے وہی آپ سے ہے کہ آپ مانتے ہیں کہ مرزا صاحب نبی ہیں. تو میں نے ان کے سامنے آل عمران کی 81 آیت نمبر رکھ کے یہ سوال کیا ہے کہ یہ میثاق نبی جین تمام انبیاء سے لیا گیا ہے, تو کیا یہ میثاق مرزا صاحب سے لیا گیا ہے یا نہیں, اس کا جواب دینا آپ. جی شعیب راجہ صاحب, آپ میرے خیال میں دن رات ہر احمدی براڈوں پہ بھی بیٹھے ہیں, اور یہ سوال ان سے آپ نے پہلے کسی احمدی سے کیا ہے اور انہوں نے سمجھایا ہے آپ کو, اور پھر نہیں سمجھ آئی ہے تو میں پھر سمجھا دیتا ہوں. اگر یہ جی میں نے نہیں کیا اور نہ ہی مجھے کسی نے جواب دیا ہے, آپ سمجھا. آج تک آپ نے یہ سوال نہیں کیا اور آپ کو جواب آج تک میں نے کسی سے یہ سوال نہیں کیا. بات سنیں, شیب راجہ بھائی کئی دفعہ جواب مل چکا ہے. کوئی مربی بڑا لے ایک منٹ شیب راجہ بھائی, ایک منٹ رک جائیں پلیز. ویسے ہی خب ڈالتے ہیں جو اپنی آپ خود جو ہے نا مرزا صاحب پہ اعتراض اٹھاتے جائیں تو وہ ٹھیک ہے. نہیں بیٹھے, میں کرتا ہوں بات ہنسنے والی کوئی بات نہیں ہے. ہم سارے یہاں پہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, کو دیتے ہیں جواب. ایک منٹ رک تو جائے نا. شعیب راجہ صاحب اپنا مائک میوٹ کریں پلیز. جی نذیر بھائی کریں بات. شعیب راجہ صاحب, آپ بے شک ہمیں یہ جو ہے نا جو آپ کسی نے ریموو کر دی ہے, اب رہ گئے ہیں پیچھے نالج صاحب اور ایچ صاحب. بات سنو, ان کو کس نے ریموو کیا نذیر صاحب کو؟ ان کو جواب نہیں آتا ہوگا اس لیے کس نے ریموو کیا. نہیں بات تو سن لو. انہیں کیا پھنسوایا تھا سانو. میں دیکھتا ہوں ان کو نا, ایک سیکنڈ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آج تک آپ نے یہ سوال جماعت سے کبھی کیا, تو میں نے نہیں کیا. میں میوٹ کر رہا ہوں, ایک سیکنڈ. دیکھ شعیب, بات میں بھی کر سکتا ہوں, راشد بھائی بھی کر سکتے ہیں. بات یہ نہیں ہے, بات ہمیں پتہ ہے آپ کے نا وائنڈ کرنے کا, اس لیے ہم آپ کو کام بندہ دینا چاہ رہے ہیں تاکہ گفتگو اچھی ہوئے شعیب بھائی, اور کوئی وجہ نہیں ہے یہ. تو پھر ریلیکس ہو کے بس آرام سے پیار محبت سے بات کر بس یار. نالج بھائی ایک سیکنڈ. شعیب آپ کو میں نے اس بات کا جواب دے دیا ہے کہ جو آپ پوچھ رہے تھے, مرزا صاحب اس وقت موجود ہی نہیں تھے, سو وہ اس میثاق میں شامل نہیں تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے جتنے نبی تھے ان سے یہ میثاق لیا گیا تھا. ٹھیک ہے, پھر یہ پتا چل گیا کہ یا تو پھر مرزا صاحب نبی نہیں ہے, کیونکہ وہ نبیوں سے میثاق لیا گیا ہے, اور تمام انبیاء جتنے بھی ہیں نبی وہ اس میں شامل ہے. جو بھی نبی ہے نا وہ اس میں شامل ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر یہ میثاق مرزا صاحب سے نہیں لیا گیا تو پھر مرزا صاحب نبی ہرگز نہیں ہے, یہ آپ کو ماننا پڑے گا. لیکن اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ مرزا صاحب نبی ہیں تو پھر آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ میثاق ان سے لیا گیا ہے یا نہیں. اب دو ہی باتیں آپ چوز کر لیں, آپ نے کس کو چوز کرنا ہے. جی میں آپ کو عرض کرتا ہوں, میری بات سنو, میں آپ کو دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں. بڑی سمپل سی بات میں نے کی ہے, آپ اس کو بار بار ایک ہی چیز کو رپیٹ کرو گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ میثاق جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے جتنے نبی تھے ان سے لیا گیا. مرزا صاحب تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے, سو بعد میں آنے والے سے کیسے وہ میثاق لیا جا سکتا ہے. آپ نے جب یہ کہا تھا کہ یہ میثاق عالم ارواح کے اندر لیا گیا ہے, کیونکہ آپ نے کہا فزیکل تو یہ نہیں لیا گیا, تو اگر فزیکل نہیں لیا گیا تو عالم ارواح کے اندر مرزا صاحب بھی موجود تھے نا. مرزا صاحب نہیں تھے, مرزا صاحب تو اس وقت ابھی پیدا بھی نہیں, روح نہیں تھی ان کی ابھی. اچھا ٹھیک ہے جی. تو پھر میری بات سن لو. لاجیکل باتیں کر رہے ہیں نا آپ, لاجیکل بات کریں. میں نے لاجیکل آپ بات کر رہے ہو, میں نے تو لاجیکل بات کی ہے, اور آپ ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہو. اس کا آپ اگر کوئی اور بات ہے ذہن میں تو وہ کرو. نہیں, اس کا تو جواب دے دینا پہلے. اس کا جواب میں نے دے دیا, اگر آپ کو وہ پسند. میں مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کو, سن لے. آپ یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ جب یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم, جب بھی تم میں رسول آویں
اچھا یہ بھی عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ بنی آدم سے روحوں سے یہ خطاب کر رہا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس تم میں آئیں گے رسول تو تم نے ان کو ماننا ہے. تو پھر ادھر سے تو آپ مرزا صاحب کو پھر نکال دیں. کیوں؟ کیونکہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء اور رسول ہیں ان کے آنے کی بات ہو رہی ہے نا، مرزا صاحب کی تو نہیں. پھر آگے چلیں دوسری آیت وہ جو آپ یار بات تو کرنے دینا. یہ بھی مان گیا کہ نبی آ سکتا ہے. چلو آگے چلو، شاباش، ویل ڈن. کیا کہہ رہے ہو نالے، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شاباش، اس نے مان لیا نبی آ سکتے ہیں سورہ غافر. آگے چلو، شاباش. اوہ یار میثاق النبی والی آیت کا تو جواب دے دو نا یار. جی سبحان اللہ بھائی. السلام علیکم. یار تسی دو چار اور بندے بھی بلا لو کوئی. جی شعیب راجہ صاحب ایک منٹ، ہم دیکھیں براڈ ہماری ہے. اب ہمارے بھائیوں سے سلام لے رہے ہیں، آپ ہی بات کریں گے، آپ کو کوئی نہیں روکے گا. جی سبحان اللہ بھائی. جی 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 بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ پاکستان بھائی جو بات کر رہے ہیں نا، میں جی آپ جو جی 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 ایک کوشش کریں کہ یہ آیت سامنے لگائیں اور یہ شیبراج صاحب سے وہ آیت پڑھائیں پلیز. چلیں ٹھیک ہے، ایسے کر لیتے ہیں. جی شعیب راجہ بھائی بالکل جائز مطلب کی درخواست ہے. بالکل بالکل سبحان اللہ بھائی. دیکھیں بات سنیں نا، یہ ہوتے ہیں طریقے بات کو گھمانے پھرانے کے. جب میں نے نہیں شعیب راجہ بھائی بھائی بات شعیب راجہ بھائی ایک منٹ آپ ہی بات کریں گے، آپ ہی بات کریں گے. میں پلیز آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں ایک منٹ بات تو سن لیں، چھوٹی سی بات سن لیں. انہوں نے کوئی غلط نہیں بات کی، آپ ایک دفعہ آیت لگا دیں تاکہ سب کے لیے آسانی ہو جائے. میں آپ کو جواب دیتا ہوں، سن لینا. تو بہت یاد میں آیا نا. یار کتنے بندے بولیں گے یار، کتنے بندے بولیں گے؟ ہمیں کون سا پتا نا کہ کون سی یاد ہے، کون سی مثال. میں بھی آپ کو بتاتا ہوں نا، سن تو لیں. جب پاکستان سے میں نے یہ بات کہی تھی کہ پیارے بھائی آپ نے سورۃ آل عمران 81 پڑھی ہے، انہوں نے کہا تھا ہاں میں نے پڑھی ہے. تو میں نے پھر ان سے بات شروع، اگر وہ کہہ دیتے نا میں نے نہیں پڑھی تو میں نے یہی کہنا تھا کھول لیں. جب انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے آلریڈی پتا ہے تو پھر کھولنے کی ضرورت ہی نہیں. رائے صاحب بات یہ ہے یار بندے یار ایک بندہ بات کرو نا، کیا ہو گیا؟ رائے صاحب سن لینا. رائے صاحب بات یہ ہے کہ ہر بندے کا آیت کو سمجھنے کا طریقہ الگ ہے، اپنے طریقے سے وہ سمجھتے ہیں. یہ بات وہ مجھے پہلے کہہ دیتے پاکستان صاحب، مجھے نہیں پتا اس کا. نہیں میں نے کوئی غلط بات کی ہے تو بتا دیں. نہیں آپ نے کوئی غلط بات نہیں کی، آپ نے صحیح کہا کہ اس بندے کو نہیں ہیں وہ کو پڑھتے ہیں، کیا خیال ہے؟ ہاں یہ اب آپ ایک نئی بات کر رہے ہیں، میں اس سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں نے پڑھی ہوئی ہے، مجھے پتا ہے. تو پڑھنے سے ان کو نہیں پتا. بالکل سبحان اللہ بھائی. ایک منٹ میں بات کروں شعیب راجہ بھائی، ادھر نا آپ لوگ واٹس ایپ پہ بات نہیں کر رہے، باقی لوگ بھی سن رہے ہیں تاکہ ہم سب کو بھی سمجھ آ جائے نا. پلیز آپ اس کی جو آپ نے اس کو لگا دیں. میری بات سنیں نا، آپ نے کہا تھا پاکستان بھائی سے بات کریں، یہ آپ نے کہا تھا نا. وہی آپ سے بات کریں گے، لیکن نیچے جو آڈینس ہے وہ ریکویسٹ کر رہی ہے کہ آپ جس آیت پہ بات کر رہے ہیں نا اس کو بھی سامنے لگا دیں تاکہ ان کو بھی سمجھ آ جائے. یہاں پہ 67 بندے سن رہے ہیں. آپ نے بات کی نا شعیب راجہ بھائی، آپ لگا دیں. مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ آیت لگا لیں، آپ اس کا ترجمہ کر لیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی بات یہ ہے کہ میں پاکستان بھائی آپ سے میں اجازت چاہوں گا. اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں بات کرتا ہوں، نہیں تو میں خاموشی سے میوٹ لگا دیتا ہوں اگر آپ اجازت دیتے ہیں. جی ضرور. جزاک اللہ، بہت شکریہ جناب. ہاں جی شعیب راجہ صاحب وہ آیت لگائیں پلیز. یہاں پہ ان کی اسکرین بڑی کر دیں طاہر بھائی، ان کی ذرا اسکرین. میں سبحان اللہ بھائی میں کر رہا ہوں، ان کو بڑا کر رہا ہوں. جی شعیب راجہ بھائی میں وہ آیت لگائیں پلیز. تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ آپ لوگ اس طرح کرتے کیوں ہیں. جو بات ایک مطلب سمجھنے سمجھانے کی ہے کہ لگا دو اسکرین پہ، میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ لگا دیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے کب آپ کو کہا آپ نہ لگائیں؟ میں لگا دیتا ہوں. کون سی آیت ہے شعیب راجہ آپ لگا دیں. بسم اللہ کے ساتھ اور بسم اللہ میں اسلام 360 سے لگاتا ہوں تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو. وہ آیت شروع کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تُنكِرُنَّهُ قَالَ اقررتم وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي. غلط پڑھ دی ہے. چلو آپ صحیح پڑھ لو.
लगाओ जी, इनको लगाओ, इनको यार सुभान भाई, मैं ना, मेरी बात सुनी, मैं वैसे भी आपसे इंगेज होना नहीं चाहता, क्योंकि मैं जब भी आपसे इंगेज हुआ ना, एट द एंड ऑफ द डे हमारी लड़ाई हुई है। डेफिनेटली आपसे लड़ाई नहीं करूंगा, मेरी जरूरत नहीं लड़ाई करने की। मेरे कहने पर मुझे पता है ना, मेरा एक्सपीरियंस है आपके साथ, प्यार से करेंगे। मेरा मियां 49 की ब्राड्स के से आपका एक्सपीरियंस है हुसैनी साहब की ब्राड से। मैं इसीलिए बात नॉलेज से कर रहा हूँ। नहीं, वो आराम से प्यार से करेंगे, वो प्यार से करेंगे। सुभान अल्लाह साहब प्लीज, वो प्यार से। मैं अगर कुरान से बस आराम से, तो आप मुझे कह दीजिएगा जो मर्जी। सॉरी, मैं भी शुएब राजा से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। शुएब, आप अपनी वर्डिंग को बेहतर रखना, कोई आपसे लड़ाई नहीं करेगा। तो भाई मैंने पाकिस्तान भाई आपसे क्या पहले बात नहीं की? अफजाल साहब की ब्रॉड पे 40 मिनट आपसे बात हुई थी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको सिर्फ रिमाइंड करवा रहा हूँ कि कोई आपसे लड़ाई नहीं करेगा। आप बस आप भी अपनी वर्डिंग बेहतर रखना। देखें, हम ना मुसलमान जो हैं वो हक पहुंचाने के लिए हर वक्त तैयार हैं, हर बंदे से बात करने के लिए हम तैयार हैं, वो ऐसा कोई मसला नहीं। इवन दो ऐसे भी लोग हैं जिनको हमने वो मतलब ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है, लेकिन फिर भी जब हम हक पहुंचाना तो हम अपने दिल के ऊपर पत्थर रख के अल्लाह की बात और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पहुंचाने के लिए फिर भी हम तैयार हो जाते हैं। तो मुझे कोई मसला नहीं। यही मसला हमारे हम मुसलमानों का भी है। चलो बात को आगे बढ़ाएं। मेरा सवाल था मैं आप दोनों के दरमियान मॉडरेशन करवा देता हूँ। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और हक बचाना चाहते हैं, इसलिए आपके कहने पे हमने आयत भी लगा दी है जो आपने खुद नहीं लगा सके और उन्होंने लगा दी है। इसको एक दफा हाँ जी, आप एक दफा इसको पढ़ भी दें, क्योंकि सुभान अल्लाह भाई को आपने कहा था कि उन्होंने गलत पढ़ी है। उसकी एक दफा अरबी भी पढ़ दें और उसका तर्जमा भी कर दें और फिर एक्सप्लेन करें, समझाइए मैम। अच्छा जी, ठीक है जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिनकुम किताबुम व हिकमत। नहीं है भाई, मिन किताबिन है, मिनकुम नहीं है इसके अंदर। मैंने कब मिनकुम पढ़ा है? आप रिकॉर्डिंग रिवर्स करके देख लें, चेक कर लें प्लीज। आपने मिनकुम पढ़ा। सही है, ठीक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़न लिमा माअकुम लतु'मिनन्ना बिही व लतंसुरन्ना। मुसद्दिकुन है, मुसद्दिकन नहीं है प्लीज। मुसद्दिकुन, मुसद्दे भी नहीं है, मुसद्दी है। दाल के नीचे जेर है और दे नहीं होता। कुल लिमा, हाँ जी, ये आपने कल पढ़ा है। देखिए ना बात में मैं भी भाई मैंने कब कल पढ़ा है? लड़ाई नहीं, अजीब बात कर रहे हो तुम, वही बात कर रहे हो। मैं भी पढ़ना नहीं आता तो मेरी वजह निकाल रहे हो। मैं भी अजमी हूँ और आप भी अजमी। अब दोनों को डबल सवाब मिल गया है। अब शुएब राजा को आप किसी से पूछ रहे हैं, आपने मिनकुम भी पढ़ा है और मुसद्दिकन भाई आपने एक भी दफा सही नहीं पढ़ा। मैंने तो आपको टोकी नहीं, मैंने तो एंड में जाके कहा कि आपने गलत पढ़ी है। अरे भाई बात ये है मतलब कि शुएब राजा भाई ने भी कुरान पर गलत पढ़ा है, कोई बात नहीं, उर्दू पढ़ लेते हैं। सिंपल सी बात है, ये तरीका अच्छा है कि रुक जाए। अच्छा राय साहब बात ये है, ठीक है यार, ठीक है। सुन लेना, आप भी अजमी हैं और मैं भी अजमी हूँ। हम अरबी को पढ़ते हुए, चूंकि ना तो मैं आलिम हूँ ना ही आप आलिम हैं, ठीक है ना। आप होता है आलिम हूँ, मैं नहीं आलिम। कोई आलम नहीं होता यार, आलम दुनिया होता है, आलिम होता है। मैं आलिम नहीं कह रहा हूँ, आलिम नहीं कह रहा हूँ। आपको सुभान अल्लाह भाई, एक मिनट लफ्जों को पकड़ोगे ना तो एक मिनट भी मेरे साथ नहीं चल पाओगे। आगे चले, मैं यही आलम नहीं होता, आलिम होता है। आगे चले, जानने वाले को आलिम कहते हैं, आलम दुनिया होता है। अब तर्जुमा पढ़ेगा। एक मिनट सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह यार मेरा तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तर्जुमे कर लो, तफसीरें कर लो, वो तो इतना तरदद की जरूरत ही नहीं है। शुएब राजा भाई एक मिनट रुकिएगा प्लीज। कमलाते इस्लाम भी एक दफा इसकी ना अरबिक पढ़ देते हैं जी। कमलाते इस्लाम को पढ़ा लो, कारी साहब आ गए। हाँ जी, कारी साहब आ गए, कारी साहब से सीख भी लेना भी जी। कमलाते इस्लाम भाई इनको सिखा दें जरा ना। कारी ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਕਤ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। तो ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ ਦੋ ਨਾ, ਹੁਣੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਪੜੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜਿਆ, ਸੁਣ ਲਓ ਚੁੱਪ ਓਏ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਸ਼ਰ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ ਦੋ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਪੜੋ। ਮੁਬਸ਼ਰ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਪੜਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ। माला भाई मैंने अपनी दादी से पढ़ाई है। ताने बाजियां चस्पाई शुरू हो गई ने। चले अब कोई ताने बाजी करेगा। एक है ये शुएब राजा भाई ने साडी जमात दे, तो शुएब राजा भाई कह रहा है ये मुझे पहले ना निकाल ले। एक अहमदी मुसलमान कुरान पाक की तिलावत करने लगा, सब सुन लेना। सूरत की आयत है। जी सुनाइए। सूरत अल इमरान आयत 81। एक मिनट ठहर जाए शुएब राजा, क्या सूरत क्या है? सूरत अल इमरान आयत 81।
हमारी आल इमरान के आले इमरान? आले इमरान। आले इमरान जी। जी जी माशाल्लाह कैम जी मुसलमान कुरान पाक की तिलावत करने लगा जी, सब सुन रहे हैं। ठीक है जी। मैं बहुत ज्यादा किरात के साथ तो मैं नहीं पढ़ता होता, मैं सादा जो इस्लामी तरीका है जी जी इंशाल्लाह ताला कमला इंशाल्लाह पढ़ दूंगा। और मेन चीज होती है कि तलफ़्फ़ुज़ सही होना चाहिए। हाँ जी 81 है ये आयत नंबर जी। 81। अच्छा जी। आऊज़ु बिल्लाह, ये जी तीसरा सिपारा है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आउज़ बिल्लाह नहीं है, आउज़ है भाई, आउज़ नहीं है, आउज़ ही है। पढ़ा है, अलिफ अलग है और ऐन अलग है ना थोड़े से ना। आउज़ नहीं है, आउज़ है। आऊज़ पढ़ा है। शोएब आपसे कुरान तो पढ़ी नहीं जा रही तो आप लड़ाई क्यों कर रहे हैं? आपको यही नहीं पता कि आउज़ है या आउज़ है? शेब आप इसी वजह से इस सिचुएशन में बैठे हो, अब सुन लो कारी साहब से पहले ही प्लीज शोएब थोड़ा यार अच्छी तरीके से। पाकिस्तानी भाई जब मेरा मजाक उड़ा रहे थे तो आप जब चुप थे, अब आपके मुरब्बी का मजाक उड़ रहा है तो आप बीच में बोलना शुरू हो गए। मुझे सही कराने आया, उसको ताउज़ नहीं पढ़नी आती। अच्छा खामोशी से कुरान को सुन लें यार। ताउज़ नहीं होता है, ताउज़ होता है। ताउज़ अच्छा कमाल भाई आप पढ़े ताउज़ नहीं होता, आऊज़ होता है। कमाल भाई छोड़ दें इनको, आप पढ़े। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू वअना मा। चलो अच्छा ये जो कमालत भाई ने आयत पढ़ दी है, अब इसका हम तर्जमा करते हैं। अल्लाह ताला ने जो फरमाया है ना कि जब अल्लाह ने नबियों से अहद दिया कि जो कुछ मैं तुम्हें किताब और इल्म से दूं, फिर अब ये यहाँ पे इल्म किताब और इल्म दूं फिर तुम्हारे पास पैगंबर आए, यहाँ पे बड़ा वाज़ेह है उन अंबिया से ये अहद दिया गया है जिनको अल्लाह ताला ने किताब और हिकमत दी है। ये अहद दिया गया है क्योंकि वो फरमाता है व इज़ अख़ज़ल्लाहु मिसाक़न नबिय्यिन लमा आतैतकुम, और जो तुम्हें दिया गया क्या आतैतकुम मिन किताबिन व हिकमतिन, जो किताब और हिकमत से तुम्हें दिया गया। ये उन अंबिया को जो अहद दिया गया है ये वो हैं जिनको किताब और हिकमत दी गई है। प्यारे इतनी वाज़ेह आयत है और इसके ऊपर आप बहस कर रहे हैं। अच्छा हो गई बात आपकी, मैं कर लूं बात? अच्छा माइक म्यूट कर लिया, उम्मीद है आपने माइक म्यूट कर लिया हो। अच्छा मैंने जब आके यहाँ पे सवाल किया था आप लोगों से, वो यही था कि क्या मिर्जा साहब नबी हैं, तो आपने कहा था हाँ वो नबी हैं। फिर मैंने सवाल किया था कि ये जो सूरत आल इमरान की 81 के अंदर अल्लाह ताला ने अंबिया से, तमाम अंबिया से, क्योंकि उन्होंने ये मेरे साथ इस बात के ऊपर लबई कहा था कि हाँ बिल्कुल इसमें तमाम अंबिया से अल्लाह ताला ने मिसाक लिया है, तो मैंने फिर सवाल किया था कि क्या ये मिसाक मिर्जा साहब से लिया गया है। अभी तक ये मेरा सवाल इधर खड़ा है, आगे बात तो गई नहीं थी यहाँ से, क्योंकि वो इधर ही रुक गए थे, स्टक हो गए थे, उनको समझ नहीं आ रही थी कि इसका हमने जवाब क्या देना है। तो अब मेरा वही सवाल आपसे है कि पहले तो ये क्लियर करें वइज़ अख़ज़ल्लाहु मिसाक़न नबिय्यीन, जिसमें अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया से मिसाक लिया, क्या ये मिसाक मिर्जा गुलाम कादियानी साहब से लिया गया या नहीं, क्योंकि आप उनको नबी मानते हैं। इसका जवाब देना आपने, फिर आगे बात चल देंगे जी। सबसे पहली तो बात यह कि मैंने बड़ी वाज़ेह इसमें आयत में आपको दिखा दिया कि उन अंबिया से मिसाक लिया गया है
جس میں کہا گیا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جن کو کتاب اور حکمت عطا کی گئی ان سے یہ کلام کیا گیا. پھر بھی اگر آپ عالم ارواح کا اس میں ذکر نہیں ہے، یہ بات بعض لوگ کہتے ہیں کہ عالم ارواح کا ہے. میری یہ بھی آپ کے بھائی نے کہی تھی. سن لے میرے پیارے بھائی، یہ میں نے نہیں کی، وہ انہوں نے کہا. وہ بھی بات کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں. انہوں نے اپنا فہم ادا کیا، میں اپنا فہم بیان کرتا ہوں. چلیں ٹھیک ہے. اس میں عالم ارواح کی کوئی بات نہیں ہے. اس میں جو انبیاء آتے رہے ہیں ان سے یہ لیا گیا ہے، یہ جو عہد دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی جو قومیں ہیں ان سے وہ کام لینا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ. تو یہ اس طرح کی بات کی ہے. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب حکمت تاکہ اس کی تصدیق کرنے کے لیے کوئی نبی آئے. اچھا رک جائیں ادھر بھی رک جائیں، آگے نہ جائیں نا. ایک بات سمجھنے سمجھانے کے لیے آپ نے کہا کہ یہ عالم ارواح کے اندر نہیں لیا گیا، آپ نے اس کی کر دی ہے نفی. جب کسی بات کی نفی کرتے ہیں اور اس بات پیش کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو دلیل آنی پڑتی ہے. یہ میثاق کہاں پہ لیا گیا، اس بات کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ عالم ارواح میں لیا گیا؟ کیا دلیل ہے آپ کو بتائیں؟ یہ تو پاکستانی صاحب سے پوچھے نا، انہوں نے میرے سے نہیں کیا. اس کی دلیل سن لینا. بھائی سن لینا، میرے علماء کی نہیں غلط بات. انہوں نے یہ لفظ استعمال ہی نہیں کیا کہ آپ کے علماء کے مطابق یہ عالم ارواح میں لیا گیا. انہوں نے کہا میری نفی کی ہے. دلیل سن لینا اس کی دلیل سنیں، میری بات سنیں. اس کی دلیل انہوں نے کیا پیش کی؟ انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، یہ مرزا صاحب کی پیدائش سے پہلے تمام انبیاء سے میثاق لیا گیا تھا اور وہ عالم ارواح کے اندر لیا گیا تھا. یہ تھی ان کی دلیل اس بات کی کہ عالم ارواح کے اندر جو میثاق لیا گیا. یہ اس کی دلیل یہ ہے کہ مرزا صاحب ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اس لیے لہٰذا یہ مرزا صاحب سے یہ میثاق لیے ہی نہیں گیا. یہ تھی ان کی دلیل. آپ نے کہا نہیں، یہ میثاق لیا گیا ہے جب اللہ نبی بھیجتا رہا ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا رہا ہے تو ان سے میثاق لیتا رہا ہے، تو پھر یہ بات تو تصدیق ہوگی کہ مرزا صاحب کو جب اللہ نے نبی بھیجا آپ کے عقیدے کے مطابق تو پھر ان کے ساتھ بھی یہ میثاق ہونا چاہیے تھا. بالکل، میں وہی تو عرض کر رہا تھا نا. میں یہی تو پوچھا تھا کہ کیا مرزا صاحب سے میثاق لیا گیا یا نہیں، اس کا جواب دیں. آپ نے بات کی ہے، میں خاموش تھا. میں نے کوئی بات کی ہے درمیان میں نہیں کی نا. بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو واضح آیت ہے، وہ بڑی آیت اتنی واضح ہے کہ جس کا ہمیں کوئی دو رائے ہے ہو ہی نہیں سکتی. اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. یہ ان نبیوں سے لیا گیا ہے عہد. حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو اگر کتاب اور حکمت عطا کی جیسے قرآن، تورات، انجیل، زبور، تو پھر تو یقیناً بنتا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے اگر انہوں نے یہ خطاب ہے تو پھر ضرور بنتا ہے. لیکن اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اگر کتاب اور حکمت جو حکمت جو کتاب دی جاتی ہے وہ نہیں ہے تو پھر آپ کیسے ثابت کریں گے؟ عالم ارواح والا معاملہ تو آپ کے اور ہمارے درمیان کلیئر ہو گیا کہ یہ عالم ارواح کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ جزاک اللہ. عالم ارواح کی بات یہ نہیں ہے. تو دوسری بات آپ نے جو پیش کی کہ جب نبی بھیجتا رہا اللہ تعالیٰ تو اس کو یہ میثاق اس سے لیتا رہا. تو پھر میں نے پھر اس پہ اوپر سوال رکھ دیا کہ جب مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا آپ کے عقیدے کے مطابق، جب وہ نبی بنے تو کیا تب ان سے یہ میثاق لیا گیا تھا؟ اس کا جواب دے دیں. محترم، لگ رہا ہے کہ آپ آیت کو غور سے پڑھ نہیں رہے. مجھے لگ رہا ہے اب آپ دوبارہ پڑھتے ہیں آیت کو نا دوبارہ غور سے پڑھتے ہیں. میں کہتا ہوں 100 دفعہ بھی پڑھ لیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا. لَمَا آتَيْتَكُم، جو تمہیں میں نے عطا کیا ہے، یعنی کہ کتاب اور حکمت. اب مجھے بتائیں کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کون سی کتاب لے کے آئے ہیں؟ ہمارا تو کوئی دعویٰ نہیں کہ مرزا صاحب اپنی کوئی کتاب، اپنی کوئی شریعت، اپنا کوئی علیحدہ کوئی بھی جو ہے وہ لے کے آئے ہیں. ہمارا تو یہ دعویٰ ہے. اگر آپ کا کوئی ہے تو مجھے بتا دیں. ہوگی یہ بات آپ کی؟ ہاں جی میری ہوگی. میں اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے النبیین میں جو تمام انبیاء شامل تھے ان میں سے مرزا صاحب کو آپ نے سائڈ پہ کر دیا کہ مرزا صاحب سے تو یہ میثاق نہیں لیا گیا. تو یہ بات مسلم ہو گئی کہ پھر مرزا صاحب نبیوں کی لسٹ میں شامل نہیں ہے. آپ نے ان کو انبیاء کی لسٹ سے خود ہی نکال دیا. تو ہمارا بھی یہی ماننا ہے کہ جو نبی جس سے یہ میثاق لیا گیا ہے فقط وہی نبی ہیں. اور وہ کون سے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اس دنیا سے وہ گئے ہیں ان سے یہ میثاق لیا گیا تھا. جو نبی ہے وہ اس میثاق میں شامل ہے، جو نبی نہیں ہے وہ اس میثاق میں شامل نہیں. تو آپ نے مرزا صاحب کو خود ہی اس میثاق سے نکال کر یہ بات آپ نے مسلم کر دی کہ مرزا صاحب تو نبی نہیں ہے یا ان کو آپ نبی نہیں مانتے. اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں لما آتیتکم من کتاب و حکمت، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کو نہ ہی کوئی کتاب دی گئی اور نہ ہی ان کو کوئی حکمت کی بات بتائی گئی. تو یہ بھی بات اس کے ساتھ مسلم ہے کہ نبی وہی ہوگا جس کو کتاب میں سے یا حکمت میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دیا جائے گا. یہ بات یہاں پہ مسلم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا کہ جب میں تمہیں کتاب میں سے، کیونکہ من ہے نا، من ہوتا ہے سے، کتاب اور حکمت نہیں، کتاب اور حکمت میں سے. حالانکہ بعض آپ کے جو لوگ ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ مرزا صاحب کو بھی کتاب اور حکمت میں سے کچھ نہ کچھ حصہ دیا گیا ہے. وہ کیسے دیا گیا ہے؟ وحی اور الہام کے ذریعے مرزا صاحب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتیں کھولی ہیں، جن میں سے ایک بات ہے وفات عیسیٰ کا عقیدہ. یہ مرزا صاحب کو حکمت میں سے یہ اللہ تعالیٰ نے وحی الہام کر کے بتایا ہے اور اس کے تحت مرزا صاحب نبی ہیں. لیکن آپ نے تو ان کو سائڈ پہ کر، بھائی میری بات نہیں پوری ہوئی نا، میری بات نہیں پوری ہوئی میری. سبحان اللہ صاحب، میری بات نہیں، میں آپ کی بات کے اندر نہیں بولا نا، میں آپ کی بات کے اندر نہیں. نہیں اب آپ چیخے نہ مارے، اب ایسا نہ کریں. میں آپ کی بات یہ غلط بات ہے. میں 10 منٹ بات کریں، یہ تو اس طرح سن نہیں ہے نا. یہ اب آپ کا مجھے ہو رہا ہے تو آپ شور کرنا شروع ہو گئے. جو بھی موجود ہے یہاں پہ، یار میری مرضی میں جو مرضی بات کروں. سبحان اللہ صاحب. شیخ راجہ ایک سیکنڈ تھوڑا اپنی تقریر یار انہوں نے خود مجھے کہا ہے کہ آپ میری بات کے اندر نہ بولیں، میری بات میں وہ کیوں بول رہے ہیں؟ شیخ راجہ بات سنو. شیخ راجہ ایک سیکنڈ. شیخ راجہ ایک تو ابھی میں نے آپ سے پلیز ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ اپنی ورڈنگ بہتر رکھیں، ٹھیک ہے؟ میں آج کر رہا ہوں کہ 2 منٹ کا ٹائم لگا ہے سب کا، سمپل سی بات ہے. ٹھیک ہے. پہلے کہنا تھا جب بات کر رہے ہیں سب آپ کو بعد میں یاد آیا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، اب میں نے اتنا چھوٹی نہیں آپ نے مجھے روکا ہے، آپ نے مجھے روکا کہ میری باری کے اندر تم نہیں بول سکتے. سبحان اللہ بھائی ایک سیکنڈ. سبحان اللہ بھائی ایک سیکنڈ. اچھا شیخ راجہ آپ نیکسٹ اپنی 30 40 50 سیکنڈ میں آپ اپنی بات ختم کر لو. سر جب بات ہی ساری خراب کر دیں گے بیچ میں شور ڈال کے تو میں کیسے بات کروں گا؟ نہیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، جو میں میسیج دینا چاہ رہا تھا اس بندے نے شور ڈال کے وہ روک دیا وہیں پہ. اچھا نہیں میں آپ سے ایک اور ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے اپنی ورڈنگ ٹھیک ہے، پھر میں دوبارہ سے شروع کروں گا جہاں سے میں نے بات سن لیں. وہ پھر بہت نہیں ایسا تو نہیں ہوتا. میری باری میں وہ بولا ہے تو میرے 2 منٹ ہے تو میں 2 منٹ میں شروع سے بات کروں. یہاں پہ کون سی باری لگی تھی پہلے؟ میرے سننے والے وہ 64 لوگ ہیں جن کو میں یہ پیغام دینے آیا ہوں. غلط بات کر رہے ہیں نا یہاں پہ. کوئی یہ کیا بات ہوئی؟ غلط بات آپ 10 منٹ کا خطبہ دیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ 20 منٹ کا دے لیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اکثر بھائی یہ irrelevant بات کرنی ہے آپ کرتے رہیں، میں نے آپ کو نہیں روکنا. دیکھا نا میں نے کہا تھا صبح سے جب بھی بات ہوئی ہے یہی ہوا ہے تو میں اسی لیے اس بندے سے انگیج ہی نہیں ہونا چاہتا. بھائی بات کر لے، اس نے شور کرنا، مجھے بات نہیں کرنے دینی. ریلیکس کرو، ایک بندہ ایک ٹائم پہ بات کر لو. 1 منٹ لے لو. شعیب 1 منٹ لے لو، پھر وہ بات کر لیں گے 1 منٹ. ٹھیک ہے شعیب میری بات سنو. اور اگر آپ کو لگتا ہے آپ نہیں کر سکتے بات، ہم پھر پوچھ لیتے ہیں. اگر کمالات بھائی نے، ہم سبحان اللہ بھائی کو کہیں گے اپنا پوائنٹ کلیئر کر لیں، پھر اگر آپ نے کسی اور سے بات کرنی ہے ہم پوچھ لیں گے. ٹھیک ہے ناظر بھائی، آپ ان کو 1 منٹ کا ٹائم دے دیں یہ اپنی بات کمپلیٹ کریں. اس کے بعد 2 منٹ کا ٹائم دیں. 2 منٹ سے زیادہ کسی کو نہ دیں. سمپل سی بات، نو پرابلم. irrelevant بات ہی نہ ہو کوئی بھی. نو پرابلم. ٹھیک ہے، اور کوئی کسی کے ٹائم نہیں بولے گا. چلو شروع کرو، میں پھر سے آپ کو لگاتا ہوں. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ، لگا دے ٹائم میرا. جی دیکھیں میں یہاں پہ بات کر رہا تھا جب سبحان صاحب نے اس آیت کو دوبارہ پڑھ کے وہاں سے ایک استدلال پیش کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو میں پوائنٹ یہاں پہ رکھنے آیا تھا، الحمدللہ انہوں نے میرے اس پوائنٹ کو ایکسیپٹ کر لیا کہ میں ان پہ یہ سوال رکھ رہا تھا کہ اگر آپ مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں تو یہ جو سورۃ آل عمران کی 81 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے میثاق لیا تھا، تو کیا یہ مرزا صاحب سے لیا گیا تھا؟ تو انہوں نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کر دیا کہ نہیں، مرزا صاحب سے یہ میثاق نہیں لیا گیا. تو یہ بات مسلم ہو گئی کہ مرزا صاحب پھر نبی نہیں ہے. انہوں نے انبیاء کی لسٹ میں سے مرزا صاحب کو باہر نکال دیا. پھر آگے انہوں نے کہا کہ وہ یہ ان انبیاء کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ یہ بات یہاں پہ لکھی نہیں ہوئی. جو تخصیص انہوں نے یہاں پہ کی، یہاں پہ النبیین آیا ہے کہ تمام انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت میں سے، من کا جہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ من کا مطلب ہوتا ہے کتاب میں سے، تو جس چیز کو کتاب میں سے کچھ ملا ہے وہ نبی ہے، جس کو نہیں ملا وہ نبی نہیں ہے، اور مرزا صاحب پھر نبی نہیں ہے.
جی ٹھیک ہے چلو سبحان اللہ صاحب مذاکرہ بات مکمل ہوگی آپ کا. میں 2 منٹ آپ لگا دیں. اچھا بات یہ ہے کہ میں نے جب آیت شروع کی تھی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب اور علم سے دوں، پھر تمہارے پاس پیغمبر ہے جو اس کی تصدیق کرنے والا جو تمہارے پاس ہے تو اس کو تمہارے پاس ہے. اب بات یہ ہے کہ ہر نبی کو کتاب نہیں دی گئی. حضرت نہیں، اگر نہیں ہے تو اور انہوں نے جو غلط بات کی ہے نا وہ یہ بیان کی ہے کہ میں نے نبیوں سے نہیں، نبیوں سے نکالا. میں نے یہ کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کے اندر، میں نے تو اپنی طرف سے نہیں دی. اللہ تعالیٰ نے کیا کیٹیگری دی ہے کہ یہ جن کو علما آتیتکم، جن کو دیا گیا ہے. اب حضرت ہارون علیہ السلام کو کوئی کتاب نہیں دی گئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کوئی کتاب نہیں، اگر دی گئی ہے تو ثابت کر دیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کوئی کتاب نہیں دی گئی، اگر دی گئی ہے تو ثابت کر دیں. حکمت بھی دی گئی تو ثابت کر دیں. حضرت سلیمان کو تو وہ جو ہے وہ حضرت سلیمان کو بھی کوئی نہیں دی گئی، حضرت داؤد کو دی گئی ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ان کا یہ دعویٰ ہے تو پھر ان انبیاء کو جو کتاب اور حکمت دی گئی ہے وہ ثابت کریں، دکھائیں مجھے قرآن سے. اگر نہیں دکھاتے اس کا مطلب ہے کہ ان کا یہ استدلال ہی غلط ہے. ہر نبی کتاب نہیں لے کے آتا، یہ موجود ہے قرآن مجید کی نص سے، اور نص صریح سے موجود ہے. جیسے میں نے ذکر کیا حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت سلیمان، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ایون کہ حضرت ابراہیم، ایون کہ حضرت نوح کا بھی یہ نہیں دکھا سکتے، ایون کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی یہ نہیں دکھا سکتے. یہ معاملہ ہے جب یہ دکھا نہیں سکتے تو ان کو مطلب ہے ان کو کوئی معلوم نہیں ہے کہ یہ کن انبیاء سے جو ہے وہ عہد لیا گیا ہے. یہ ذکر ہے مستقبل کا کہ اگر تمہارے پاس وہ رسول آئیں جو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والے ہوں تو ان کی مدد کرنا. یہ امتوں سے جو ان انبیاء کی امتوں سے جو عہد دیا جا رہا ہے، وہ انبیاء تو فوت ہو گئے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، سارے تمام انبیاء فوت ہو گئے، وہ تو ایمان نہیں لا سکتے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، وہ تو ایمان نہیں لا سکتے. کن کو ایمان لانے کا حکم ہے؟ ان کی امتوں کو، کیونکہ وہ امتیں اسی نبی کی ہوتی ہیں جن کو یہ حکم دیا جاتا ہے. تو یہ واضح آیت ہے اس کے متعلق. میرا ٹائم کو جی جزاک اللہ. چلو بھائی آپ کو بھی 10. جی بہت شکریہ. دیکھیں سب سے پہلے تو انہوں نے غلط بیانی یہ آخر پہ کر دی. میں آخر سے شروع کرتا ہوں کہ یہاں پہ جب کیٹاگوریکلی کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا اور انہوں نے اس میں تحریف کر کے مانوی تحریف کر کے قرآن پاک کا جو ہے وہ ترجمہ اور تفسیر خود سے بدلنے کی کوشش کی کہ نہیں یہ ان کی امتوں سے عہد لیا گیا تھا. یہاں پہ تو کسی امت کا ذکر ہی نہیں ہے. یہاں پہ تو کیٹاگوریکلی انبیاء کا ذکر ہے کہ ان سے میثاق لیا گیا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت میں سے کچھ دیا گیا ہے. کسی امتی کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ نبی ہے اور اس کو کتاب اور حکمت میں سے کچھ دیا گیا اور پھر اس سے یہ عہد لیا گیا ہے. یہ انہوں نے بالکل یہ غلط استدلال یہاں پہ پیش کیا ہے. پہلے تو یہاں سے ڈینائی ہو گیا. دوسری بات، میں نے جب ان سے یہ سوال کیا تھا کہ یہ تمام انبیاء سے میثاق لیا گیا ہے تو انہوں نے یہ کہا تھا ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء سے یہ میثاق لیا گیا ہے. تو جب تمام انبیاء سے میثاق لیا گیا ہے تو پھر وہ تمام انبیاء شامل ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ یہ میثاق النبیین میں وہ تمام انبیاء شامل ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی سے یہ میثاق ہی نہیں لیا گیا، قرآن پاک میں کسی نبی کے آنے کا ذکر ہی کوئی نہیں ملتا، تو پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اگر کوئی اٹھ کے دعویٰ کر دے کہ میں بھی نبی ہوں تو پھر وہ اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ کیا اس سے یہ میثاق لیا گیا تھا میثاق النبیین والی آیت کے اندر. تو وہ یہی کہے گا کہ بھائی نہیں مجھ سے تو نہیں لیا گیا، کیونکہ مرزا صاحب نے آج تک اپنی کسی کتاب کے اندر یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میثاق النبیین سورۃ آل عمران 81 کے اندر جو میثاق لیا گیا تھا وہ مجھ سے بھی لیا گیا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ پھر مرزا صاحب نبی تو نہ ہوئے. آگے جو لمات ایتکم من کتابوں و حکمہ ہے اس کے تحت یہ کہہ رہے ہیں کہ شریعت کو یہ لے رہے ہیں کتاب اور حکمت. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ 4 صرف ایسے نبی اور رسول گزرے ہیں جن سے یہ میثاق لیا گیا ہے، باقی کسی نبی سے یہ میثاق نہیں لیا گیا. یہ بھی ان کا استدلال یہاں پہ غلط ہے. اس کی بھی دلیل دے دیں. جی جزاک اللہ. ابھی انہوں نے یہ جھوٹ بولا ہے میرے اوپر. رائے صاحب اگر آپ کے پاس آڈیو ہے نا تو میری وہ سنوا دیں کہ میں نے یہ کہا ہو کہ یہ تمام انبیاء سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء سے لے گا. اگر یہ وہ آڈیو ہے تو آپ سنائیں. آپ نے جھوٹ بولا ہے میرے اوپر، یا تو اس کی معافی مانگی یا اس کی آڈیو چلا دیں اور آپ اس کا
جو ہے وہ ثبوت دے دیں. میں نے جو عرض کیا ہے وہ قرآن کی آیت سے, میں قرآن کی آیت سے باہر نہیں نکلوں گا. آپ تو ادھر ادھر جا رہے ہیں, میں قرآن کی آیت سے باہر نکلوں گا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اللہ تعالیٰ ان نبیوں سے یہ لے رہا ہے یہ میثاق جن کو کتاب اور حکمت عطا کی گئی ہے. اتنا واضح اس کی آیت ہے کہ جس کی کوئی دوسری آئیں بائیں شائیں ہے ہی نہیں. میں نہ میں ادھر ادھر جا رہا ہوں, مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی استدلال کروں. جب قرآن مجید کی جب واضح ایک نص صریح موجود ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی استدلال کروں. سمپل سی بات ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم, جو میں نے تمہیں دیا ہے وہ کیا ہے, وہ کتاب اور حکمت ہے. اب حضرت ہارون علیہ السلام کو کتاب مجھے دکھا دیں. اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ آیت ان پر, یا پھر وہ نبی سے باہر ہے. اگر ان کو نہیں دیا گیا تو پھر وہ بھی نبی سے باہر ہے. آپ کے استدراک میں وہ بھی انبیاء سے باہر ہو گئے. حضرت یحییٰ علیہ السلام باہر ہو گئے, حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی باہر ہو گئے. یہ تو آپ کا استدلال آپ کے اوپر الٹا پڑ گیا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, کیا فرما رہا ہے کہ جو تم کو میں نے دیا. اس کا مطلب حضرت ہارون بھی گئے, حضرت یعقوب کی گئے, حضرت نوح بھی گئے, حضرت اسماعیل بھی گئے, حضرت یحییٰ بھی گئے, جو ہمیں نام یاد ہیں. ابھی اور 1,24,000 انبیاء ہیں, ان کی لمبی ہے. اگر آپ مرزا صاحب پہ یہ قانون اطلاق کریں گے تو یہ دوسرے انبیاء پر بھی اطلاق ہوگا. کون سے انبیاء جن کو نہیں دیا گیا, وہ کون تھے؟ حضرت ہارون, نہیں دیا گیا ان کو بھی کتاب اور حکمت نہیں دی گئی. اگر ہے تو ثابت کر دیں. میں ابھی آپ ثابت کریں, میں آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہوں. حضرت اسماعیل پہ ثابت کرتے, میں آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہوں. اگر نہیں ثابت کرتے اس مطلب کہ آپ نے ان کی نبوت بھی جھوٹی کر دی ہے. چلو لاسٹ بار یہ پھر اس کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, لاسٹ تو میں نے مجھے دے دیں, کیونکہ یہ تو ایک ہی بار کری جا رہے ہیں, تو آگے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو میں بھی اپنی آخری ٹرن لے کے تو پھر کنکلوڈ کر دیتے ہیں. جی لگا دیں 2 منٹ میرے. جی بہت شکریہ. دیکھیں میں یہاں پہ سوال رکھا ہوا ہے مرزا صاحب کے بارے میں, اور یہ جب ان سے مرزا صاحب اس آیت سے ثابت نہیں ہو رہے تو یہ بھاگ کے دوسرے انبیاء کی طرف جا رہے ہیں کہ پھر وہ بھی اس سے ثابت نہیں ہوتے. اس وقت ہمارا موضوع باقی انبیاء نہیں ہے کہ وہ اس آیت سے ثابت ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. میں نے آپ سے آ کے سوال یہی کیا تھا 2 ٹوک, کہ آپ مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں. اگر آپ ان کو نبی مانتے ہیں تو پھر اس میثاق النبیین والی آیت میں مرزا صاحب کو دکھائیں کہ کیا ان سے یہ میثاق لیا گیا یا نہیں. اگر آپ یہ کہہ دیں کہ لیا گیا ہے تو پھر آپ کو مرزا صاحب کی کوئی تحریر دکھانی پڑے گی کہ مجھ سے بھی یہ میثاق لیا گیا تھا جب تمام انبیاء سے یہ میثاق لیا جا رہا تھا. جبکہ مرزا صاحب کی ایسی کوئی تحریر آپ کو پوری 84 کتابوں کے اندر نہیں ملے گی. مرزا صاحب نے کبھی نہیں کہا کہ یہ مجھ سے یہ میثاق لیا گیا. لہٰذا پتہ چلا مرزا صاحب خود کو نبی اور رسول کہنے کے جو ہے وہ اس سے ڈینائی کر رہے ہیں, کیونکہ اگر وہ نبی ہوتے تھے تو ان سے بھی یہ جو ہے وہ میثاق لیا جاتا. دوسری بات یہ کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب کو کتاب اور حکمت میں سے کچھ بھی نہیں دیا گیا, اور نبی کی جو تعریف ہوتی ہے وہ غیب کی خبر جو اللہ سے پاتا ہے, اور اس کے اندر کتاب کا بھی ہوتا ہے اور حکمت بھی موجود ہوتی ہے. اور مرزا صاحب نے یہ دونوں باتیں اپنے لیے ایکسیپٹ کی ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر وحی اور الہام کر کے مجھے کتاب کا بھی علم دیا ہے اور حکمت بھی سکھائی ہے. کتاب کے علم میں قرآن پاک کا وہ علم شامل کر رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ میرا وحی اور الہام اسی طرح قطعی ہے جس طرح یہ قرآن پاک کی وحی ہے. تو مرزا صاحب تو اپنے لیے یہ ثابت کر رہے ہیں. تو اگر مرزا صاحب اپنے لیے کتاب اور حکمت کو تو دوسری طرف ثابت کر رہے ہیں, لیکن میثاق النبیین میں مرزا صاحب شامل نہیں ہوتے, تو یہ 2 متضاد باتیں ہیں. یا تو آپ یہ بھی مان دیں, اس کو بھی ڈینائی کر دیں کہ جو مرزا صاحب اپنے لیے کتاب اور حکمت والی بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے وہ بھی مرزا صاحب کا غلط استدلال تھا. کیونکہ میثاق النبیین تو میثاق تو ان سے لیا نہیں گیا, تو کتاب اور حکمت پھر ان کو کیسے مل گئی؟ تو مرزا صاحب نے اپنے لیے یہ کتاب اور حکمت ثابت کی ہوئی ہے جس سے وفات عیسیٰ, اجرائے نبوت اور باقی انہوں نے عقائد ثابت کیے ہوئے ہیں. ٹائم اپ ہو گیا. ایک منٹ سبحان اللہ بھائی, آپ کی لاسٹ ٹرن ہے, اس سے آپ نے بات اپنی ختم کرنی ہے, پھر انشاءاللہ تعالی آگے سے پھر نیا ٹاپک شروع کرتے ہیں. پہلی ٹرن انہوں نے لی تھی نا, لاسٹ ان کی کیسے بنتی ہے؟ پہلی ٹرن آپ نے لی تھی نا؟ نہیں انہوں نے لی تھی بھائی, انہوں نے لی تھی. سوال کس کا تھا؟ سوال تو میرا پاکستان صاحب سے تھا نا, جب سبحان صاحب سے بات شروع ہوئی تھی تو پہلی ٹرن انہوں نے لی تھی.
डर के नहीं डर ऐसे ना करें। अब आप अपनी ब्राड का वो तो इस्तेमाल करते हुए कह रहे हैं जी सुभान साहब आखिरी टर्न ले लेंगे। ऐसे अभी मुझे आपने कहा कि आखिरी टर्न है, राजा की आखिरी टर्न है, इसके बाद कंक्लूड करेंगे। अगर उन्हें कंक्लूजन देना तो मैं भी कंक्लूजन दूंगा। बात जी शुएब राजा भाई, अभी आपने खुद ही माशाल्लाह बात कर दी, आखिरी टर्न आपकी थी, जो कंक्लूड करना था किसने करना था कंक्लूड? सुभान अल्लाह भाई ने, राइट? डरने वाली कौन सी बात है? मेरी बात खत्म होगी, इन्होंने कई मेरे पे झूठ बोला है, ठीक है, जो आम सुन लेंगे काफी है। शुएब, उससे क्या फर्क पड़ेगा अगर वो आपकी बात का जवाब दे देंगे? आपको तो सगों खुश होना चाहिए कि वो आपकी बात का आंसर कर रहे हैं। फिर वो नई बात करेंगे, मैं मुझे फिर जवाब देना पड़ेगा ना। मैं ये इसलिए मेरी बात सुन लो ना, ये कोई एक दिन के लिए थोड़ी है, उसके बाद फिर कल परसों तरसों जब भी आपको दोबारा नहीं, जब मॉडरेटर ने कहा है कि ये लास्ट टर्न है शुएब की और इसके बाद हम खत्म कर देंगे, या फिर कंक्लूजन लेना है तो फिर दोनों का कंक्लूजन लेना। मेरी बात सुन, असल में राय साहब बात यह है कि आपने मुझ पे झूठ बोला है और उसी मौत पे झूठ बोला है। आपने मुझे फिर भी इसको रोकना मैं नहीं कर रहा, आपने मेरे पर झूठ बोले, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं बात कर रहा। आपने मेरे को दो इल्जाम लगाए। ये अब वो साबित नहीं कर पाए मिर्जा साहब को, तो अब अच्छा बात तो सुने ना दोनों भाई, मुझे बात करने दें प्लीज, दोनों बात सुने। मेरी बात सुन लो शुएब, मेरी बात सुनो। मुझे लगता है बात वैसे शुरू आपने की थी, क्वेश्चन आपने पूछा था, उन्होंने आपको वो आपसे थी इसको मैं नहीं डिनाई, लेकिन उन्होंने मुझे रिप्लेस किया था पहले टर्न में। शुएब मेरी बात सुन। चलिए पाकिस्तान में उन्होंने वैसे ना केस मतलब कि अरेस्ट कर दिया सुभान अल्लाह भाई ने भी, तो इस बात को मेरे ख्याल से खत्म कर देते हैं फिर। सुभान अल्लाह भाई को मौका दें, उन्होंने मुझे ही रिप्लेस किया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। बात अच्छे तरीके से हो रही है, वो भी अपनी बात को कंक्लूड कर। तो वो कोई नई बात करेंगे तो फिर मुझे उसका जवाब देने मेरी बात सुन लो आप पैसा में रुक जाए। नहीं, बात ये है कि तमाम हमारे प्यारे भाइयों ने सुन लिया है जो मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए थे और जो इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। आप रिकॉर्डिंग देख लें, मैंने क्या कहा था, इन्होंने मेरे पे इल्जाम लगाया है, हज़रत लगाया है, वो तमाम दोस्त सुन लें। इसको हवाला इनके पास कोई नहीं है, लेकिन इल्जाम लगा दे, कोई बात नहीं। आपसे कोई साबित नहीं हुआ तो आप क्या है इसने झूठ बोला, इसने इल्जाम लगाया, ऐसे ना करें ना। आपसे साबित नहीं हुआ, कुछ नई बात शुरू नहीं कर रहे, वो नई बात नहीं शुरू कर रहे, वो अपनी बात खत्म कर रहे हैं। शुएब मेरी बात सुन लो, नहीं मेरी बात सुन लो, एक और मेरी बात सुन लो शुएब। आपने, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझे रिप्लेस किया था ना, तो उनको आप अगर वो आपकी कर लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लीज आप उनको बात करने दो। एक सेकंड, मियां साहब की आईडी है, वैसे चेक कर रहा हूँ। मैं भी यही चाह रहा था कि सबसे एक दफा सलाम कर लें पहले। मियां साहब भी आई हैं जी। मियां साहब अस्सलाम वालेकुम। चलो ठीक है, वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है भाई, सब ठीक ठाक है? मामला भाई को 1 मिनट दें, उनको अपनी बात कंप्लीट करने दें। पाकिस्तान भाई मैं कंक्लूड मैं मतलब आखिरी स्टेटमेंट देके उसके बाद मैंने कोई बात नहीं करनी। तमाम भाइयों ने सुन लिया है, ठीक है ना। मैंने आयत पेश की है, जब मैंने दूसरे अंबिया का जिक्र किया है तो इन्होंने कहा है कि आप दूसरे अंबिया के पे चले जाते हैं। तो बात यह है कि जो साबित नहीं ये कर सकते तो वहाँ पे वो शातमियत का मसला आता है। तो मैं इसलिए इस बात को जारी नहीं रखना चाहता। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे जो हमारे अहमदी भाई बैठे हैं या गैर अहमदी भाई बैठे हैं वो कोई गलत मतलब लेके जाएं। इसमें शातमियत कोई नहीं है, जिसने भी की है वो आपने खुद देख लिया है। कोई किसी ने शातमियत नहीं की, बिल्कुल कोई जो भी नहीं की है, हुई है शातमियत, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लेने देता, खुद ही दोस्त पहचान लेंगे किसने शातमियत की है। जज़ाकल्लाह। बिल्कुल, मुझे भी पता है यहाँ पे शातमियत हुई है, मैं भी इस बात की आपको दे सकता हूँ गारंटी। यहाँ पे मिर्जा साहब को डिनाई किया गया तो शातमियत हुई है। दोनों को कह रहा हूँ, दोनों ये वाली गेम दोनों ये बातें तो छोड़ो यार। नरवान भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, क्या हाल चाल है? ब्रदर कैसा महसूस कर रहे हैं आप शुएब राजा साहब के जो है वो फलसफे सुन के? कैसा कोई सीखने को मिला है आपको आज? लोग के सुन के क्या कहते हैं, ये हाल होता है मेरे फलसफे सुनने को। यार ये MTA लाइव अमानत साहब कुछ कहना चाहते हैं, वो फिर प्लीज अगर कोई बंदा उन्हें स्पॉट दे दे। जी उनको लिया था पहले भी ताहिर भाई, लेकिन
क्योंकि अगर मैं नीचे उतरा ना तो ब्रॉड उठ जाएगी। हाँ सर, मैं मुझे इजाजत दें, आप उनको ऊपर ले लें। जज़ाकल्लाह सर दोस्त। नहीं आप बैठे, वो आ गए ऊपर, आ गए आप प्लीज। आपके वैसे सोने का टाइम हो चुका है। जी जी बिल्कुल, मुझे इजाजत दें सब दोस्त। नहीं आप प्लीज आप आराम करें, अपना ख्याल रखें ढेर सारा, और दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया। नीचे बैठना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह बैठें। ओके, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर हमारे जो अहमदी दोस्त ये कहना चाहते हैं कि आलम अरवाह का मिसाक नहीं लिया गया हजूर से, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, क्योंकि ये मौजूद है तफसीर में कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम आलम अरवाह का मतलब ये है कि रूह में शामिल थे, ठीक है ना, रूह से लिया गया है, ना कि वो जिस्म से लिया गया, जिस्मानी लिया गया है, ठीक है ना। तो मेरे पास कुछ मैं सबूत लाया हूँ, ये चेक कर लें आप, मुझे जी जी एमटी भाई आप जी आप सबूत भी लगा दें। उससे पहले ना ये मियाँ साहब बैठे हुए हैं, तो मियाँ साहब को मैं कहूँगा कि वो इसको जरा होस्ट करें थोड़ी देर, ताकि वो बात आगे चले फिर। जी मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम। आप भी होस्ट करें, मेरे पास भी काफी टाइम है। हाँ जी चल रही है, बस इसको ऐसी तरह काट ही देता है। चले ठीक है मियाँ साहब, मियाँ साहब ये इस्लामी के मियाँ साहब कैसे हैं आपकी तफसीरों को मैं देखता हूँ। आज जरा चले ठीक है जी एमटी लाइव भी लगा दें आप। खोलें तफसीरें खोलें जी, कहानियाँ खोलें। एमटी लाइव साहब आए, कहानियाँ खोलें ना जरा। जी एक मिनट। कुरान में तो आलम अरवाह का मौजूद नहीं है, तफसीर दिखाएं खोलें। जी सर खोलें तफसीर खोलें। सर भाईजान तफसीर मैंने ये गूगल पे सर्च किया है, उसका ये गोली मारो गूगल को, तफसीर पेश करें। तफसीर मैंने सर गूगल पे सर्च किया है, ठीक है ना। गूगल को गोली मारे यार, गूगल तो खुद के अल्फाज हैं ये। दिखाएं साबित करें, लगाएं वो किताब लगाएं, सबर करें, लगाएं। अगर मैं गलती हुआ तो मैं माफी मांगूंगा, टेंशन ही नहीं है। मेरे से ये लगाना कैसे, मैंने स्क्रीन एमटी लाइव भी किताब का नाम बता दें, किताब का नाम बता दें आप। यार किताब नहीं है, मैंने गूगल पे सर्च किया। हाँ गूगल सारे जड़े गूगल है कि मैं क्या समझ। और हजरत खलीफा मसीह राबे के अल्फाज है ये लिखे हुए। और सर आप हजरत मसीह मौद का दिखाएं। यार मैंने अभी हजरत मसीह मौद का नाम लेकर आप खलीफा मसीह राबे से लेंगे। गूगल चैट पे आप खुद सर्च कर लें। और मैं गूगल चैट पे नहीं करता, आप मुझे दिखाएं, आप मुझे सफा नंबर बताएं। यार मैंने कहा मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं, ठीक है ना। अच्छा मुझे स्क्रीनशॉट नहीं, मुझे सफा नंबर और किताब का नाम बताएं, मैं भी खोलता हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दें, मैं उस पे आपको सेंड कर दूं। यार ये बंदा है, ये क्या ये इंसान है कि क्या है? यार मैं कह रहा हूँ एमटी लाइव जब मैंने गूगल चैट खोल लिया, इसमें क्या लिखूं इस पे? उस पे लिखे कि आलम अरवाह का मिसाक जो है ना, इसका क्या मतलब है, आप ये लिखें। यार ये क्या बंदे हैं एमटी लाइव सर वो सारा कुछ बता दें। आलम अरवाह का क्या मतलब है? यार कल सुन लो, कोई नहीं इनके अल्लाह इनको हिदायत दे यार। अरवाह का सारा मायना ऊपर जो है ना वो आपको बता देंगे, ठीक है ना। आप ये चेक तो करें, आप चैट तो खोलें आप। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तरफ बात मंसूब की है, दिखाएं कहाँ पे है। सर खुदा के लिए आप अपने गूगल को सच्चा साबित करने के लिए अपने भाई को कह रहे हैं कि गलत बात कर रहे हो। शर्म तो करें यार, कुछ या करें भाई। मैं ये नहीं कह रहा आपको गलत, मैं नहीं कह रहा, मैं उसका सुहेल का ये जवाब दे रहा हूँ कि रूहों से लिया गया मिसाक, तो उस वक़्त हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की रूह भी शामिल थी मिसाक में, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा चलो यार, मैं नहीं कुछ बोलता, तुम संभाल लो यार। ये कह रहे हैं कि गलत बात कर रहा हूँ मैं। आगे बात करते हैं, कंटिन्यू। तो जी सुभान भाई, और सुनाएं, बीट से ठीक है आपकी? जज़ाकल्लाह। भाई आप कैसे, आपकी कैसी तबीयत है?
कैसा उतारना चाहिए तो उसको उतारना नहीं चाहिए लगाने पे बिल्कुल सुभान अल्लाह भाई। शुएब राजा को आपने बहुत अच्छे जवाब यार, दिए। उसको उतारना नहीं चाहिए था वैसे यार। जी शुएब राजा भाई, आप 2 मिनट जरा माइक म्यूट करें, आपसे करते हैं सवाल ना। वो मरवान भाई आपसे कोई सवाल करना है तो फिर आपसे कंटिन्यू करते हैं हम। जी मरवान भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी जी क्या है ये इनका मरवान साहब का तारुफ क्या है? जी 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 मरवान भाई माशाल्लाह जमाती अहमद से उनका ताल्लुक है। तो आपका क्या ताल्लुक है शुएब राजा भाई? मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है जमात नहीं, तारुफ मैंने कहा, आपको पता नहीं सुनाई नहीं दे रहा, मैं दोबारा रिपीट। आपने ताल्लुक कहा है ना, आपका क्या ताल्लुक? नहीं, मैंने तारुफ पूछा आपसे, आपको शायद सुनाई नहीं दिया। अच्छा, मेरा तारुफ, अच्छा मेरा नाम है सुहेब राजा। जी आप मुसलमान हैं माशाल्लाह कि हिंदू हैं? जी मुसलमान माशाल्लाह। जी मरवान भाई आपसे कोई सवाल हिंदू तो वैसे वो कृष्णा के मानने वाले हिंदू नहीं होते? कृष्णा का अवतार आ गया, कृष्णा जी के मानने वाले वो हिंदू नहीं होते वैसे? हजरत ईसा को मानने वालों को लोग ईसाई भी कहते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, मसीह मऊद जो सेकंड कमिंग ऑफ जीसस है वो ईसाई होते हैं ना, वो भी तो ईसाई होते हैं जो सेकंड कमिंग ऑफ जीसस के मानने वाले। थोड़ा गाइड कर देता हूँ। असल में ना ये लोग पढ़ते लिखते हैं नहीं। हिंदू कोई मजहब होता है भाई? अपना इंट्रोडक्शन इंशाल्लाह। हिंदू कोई मजहब है? जरा किताब खोल के लेकर के आना, हिंदू मजहब कौन सा है ये जरा पेश करना। ये एचएस को समझाओ, वो कह रहा है उसको। नहीं, अभी तो तुमने कहा कि अवतार हिंदू जो क्या कहते हैं। मैंने मुझसे पूछा है कि आप अगर मान लें, अगर आपको इतना इल्म था कि हिंदू कोई मजहब नहीं होता है तो आपने करेक्ट नहीं किया। मुझसे पूछा आपका क्या मजहब है, मैंने कहा मुसलमान, आपने कहा हिंदू तो नहीं है। वही चीज है, हिंदू उसने ये कहा अपनी बातों को यार रद्द कर देते हो यार। चले सुन तो ले, मैं कह रहा हूँ कि एचएस भाई ने गलती की। अगर तुमको इतना इल्म था तो तुमने सही नहीं किया ना, इसका मतलब तुमको भी नहीं मालूम क्या होता है। अच्छी बात है, ये गलती करता है, दूसरा इस्लाह कर देता है, जैसे सुबह की सलाह। मैं कह रहा हूँ ये बताओ कि हिंदू क्या, हिंदू कोई मजहब है ये बताओ जरा। ये तंजिया गुफ्तगू ना करो। नहीं मैं क्या, अब रुक जाए एक मिनट। हिंदू कोई मजहब है? तो तंजिया गुफ्तगू कर रहे हैं। रुक जाए जब मैं थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन कर लेना भी आपने की अच्छी खासी लंबी। किताब पेश करो और ये बताओ कि हिंदू मजहब कौन सा है ये बताओ। यार ये हमारा डिस्प्यूट नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं है इस बात पे। मैंने कब कहा है कि इख्तिलाफ है हमारा? मेरा तो आपसे इख्तिलाफ नहीं है, हमारा इख्तिलाफ है मिर्जा गुलाम अहमद कदियानी साहब, उस पे बात करो। इस पे भी है क्योंकि मैं हिंदू हूँ। अच्छा तुम हिंदू? हाँ। अच्छा मुझे नहीं तो पता तुम हिंदू। ये रिकॉर्डिंग कर ले, ये रिकॉर्डिंग कर लो, ये रिकॉर्डिंग कर लो कि मैं हिंदू हूँ। अबू मरवान अल हिंदी। आप कृष्णा जी को मानते हैं? कृष्णा जी देखो ये होती है जाहिलियत, यही कह रहा हूँ। ये जाहिलियत क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कृष्णा जी को मानते हो? हिंदू की तारीफ लेकर के आओ पहले। ओ भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर मैं हिंदू मानते हो तो मैं कृष्णा जी को मानता हूँ, इसकी तारीफ लेकर के आओ। एक तराना चलता है बड़ा अगर मैं हिंदू हूँ, सुन तो लो, मैं कह रहा हूँ कि मैं फजल के अंदर लिखा हुआ है कृष्णा डे आपने बनाया था, लेकर के आओ पहले। 1938 के अंदर जो आपने अब टाइम लगा ऐसा काम हिंदू ने जो कृष्णा डे मनाया था मिर्जा बशीरुद्दीन साहब के कहने पे, ये बताओ ये गौसे आजम का ईद क्यों मनाते हो? अब्दुल कादर जिलानी की ईद ये बताओ, ये मुस्लिम डे क्यों मनाते हो? ये मसीह मऊद डे क्यों मनाते हो? ये अब्दुल वहाब डे क्यों बनता है? ये बताओ जरा, ये ईद गौसिया क्यों? मनाते हो? मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब डे ईद गौसिया डे क्यों बनता है? अबू मरवान भाई चले आप मौलिद पे मौलिद क्यों मनाते हो? माइक क्यों म्यूट कर रहे हो? मौलिद क्यों मनाते हो ये बताओ। ये बताओ मसीह मऊद डे क्यों मनाते हो? मैं बताता हूँ यार, मैं बताता हूँ पहले सवाल का जवाब। मौलिद क्यों मनाते हो? तुम्हें कंफर्म ही नहीं है कि मिर्जा साहब पैदा कब हुए थे? एक कहता है 1832, एक कहता है 33। अच्छा एक मिनट सब कर, 10 साल तक तो मिर्जा साहब को हम पैदा करा रहे हैं। अब जो करके सुन लो, तुमको ना सुन लो, जाके कुतुबे खोल करके आओ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महकम पैदाइश का दिन क्या है। जा मेरे बच्चे शाबाश, जाके पढ़ के आओ। तो मैं कहता हूँ तुम रूहानी टाइम बोलो और मिर्जा साहब का पहले तारीख पैदाइश कंफर्म करो। 1832, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 10 साल तो मिर्जा साहब को पैदा करवाया। भाई बात मिर्जा साहब की हो रही है इधर। की बात आप नहीं कर सकते। देखें आप
नहीं, दुख लगता है। देखिए मेरी बात सुने ना, मेरी बात कोई सुने। शर्म बात आती वो है करनी यार, चाहिए डर जो लगता पढ़ी है लिखी हो। बताने में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आपका हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं है। डिस्प्यूट है, क्यों नहीं है? बिल्कुल डिस्प्यूट मिर्जा है साहब का तुम्हारा और बेटा मेरा। तो सीरतुल क्लियर महदी से बिल्कुल कहता है कि वो 1800 एक मिनट सुन लो भाई, एक मिनट थोड़ा सा दे दे। डिस्प्यूट मैंने, अब सुन लो, इज्जत से सुन लो ना, इज्जत से। अब मेरी ब्रॉड पे बैठे हो, इज्जत से सुनो पहले। वो तेरी ब्राड़ तू दे रही थी। मैं तेरी ना करो, नहीं तो शोएब राजा ना ऊपर से नीचे तक खत्म हो जाओगे। अब सुन लो, मैं ये मेरे साथ साहिल खान वाला काम नहीं करो। सुनो पहले बात सुनो, मैं तुम्हारी जात पे बोल रहा हूँ, अगर मेरे मुकद्दसात पे फिर बोला ना तो फिर ये समझ लेना कि कौन कौन तुम्हारा चुनेगा दीवालों में। मैं अच्छा, मैं तुमसे तू करके बात कर रहा हूँ, मैं तुमसे तू करके बात कर रहा हूँ। ये तुम्हारी हाल है, ये तुम्हारा हाल है। मेरी इतनी औकात है ना शोएब राजा, इतनी औकात है, सुन ले। नीचे बैठ कर 2 मिनट, नीचे बैठ, 1 मिनट रुक जा मेरे भाई। ये जिस नबी की ये जिस मानता है ना, ये उसकी तालीम पेश करा। मेरी इतनी औकात है शोएब राजा कि तुम्हारी ब्रॉड पे तुम्हारे मुंह पे चढ़ के बैठता हूँ और तुम लोग की इतने हाल होती कि म्यूट लगाए रहते हो वहां पे। मुझे तुम्हारी ये औकात है और तुम्हारे ब्रॉड वालों की भी ये औकात है। जाके मुंह पे मैं कह रहा हूँ बोल दो, एक मेरी वीडियो निकलवा लेना उनसे। इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मुझसे 2 मिनट की गुफ्तगू रख पाए। तुम्हारा नाइट राइडर क्या के थक गया कि भाई उसको 1 मिनट दे तो दो बोलने का, 1 मिनट दो सही। लेकिन तुम्हारी ये हैसियत है। अब ऊपर आओ, जरा भागना नहीं तुमने। अब ये बताओ कि तुम मौलिद क्यों मनाते हो, इसकी दलील लेकर के आना। मसीह मौद डे का तुमको चाहिए ना, मौलिद की दलील लेकर के आओ। बिस्मिल्लाह करो, शाबाश, जाओ तेजी से भागो लेकर। मैं भी तुम्हारी ब्राड पे चढ़ के तुम्हारे मुंह पे मूत रहा हूँ ना। अब ये मेरे अल्फाज मूतना कहता है, मेरे अल्फाज मूतना। ये तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तेरी ब्राड पे चढ़ ये के सईदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की तारीफ कर रहे हो तुम। तो इस तरह तुम मुझे बोलने दो। अभी मैं तेरी ब्राड पे आया हूँ तो मुझे बोलने दे। हिम्मत है, मैं तेरे मुंह पे चढ़ के मूत रहा हूँ तो हिम्मत है। बात तो करने की हिम्मत डाल नहीं पा रहे हो तुम मुझसे। इल्मी तो तुम तेरे साथ पा रहे हो भाई। अपनी ब्राड पे कर रहा है, इल्मी गुफ्तगू क्यों नहीं रख पा रहे हो? ये खबीसों की तरह क्यों चीज? छोटा सा एक मिनट मरवान भाई, ये शोएब राजा को मैंने फेंका है यहाँ पे। जिसने भी बात करनी है देखो कुरान